فواد حسن فواد کے وزیر بننے کے اعلان کے ساتھ ہی میاں نواز شریف نے اپنی واپسی کا اعلان کیا ہے۔ موجودہ نگراں کابینہ میں ان کے بہت سے سہولت کار بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ جو موجودہ نگراں کابینہ ہے یہ اب مشکوک ہوتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ فواد حسن فواد جو کہ میاں نواز شریف کے بڑے بااعتماد پرنسپل سیکریٹری تھے اور ان کے ایک بھائی رؤوف حسن صاحب وہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری بن گئے ہیں، بڑے عہدیدار بن گئے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھائیوں کی تقسیم جو ہے کچھ عجیب و غریب ہے۔ یعنی ایک بھائی اسد عمر پی ٹی آئی میں، دوسرا بھائی زبیر عمر مسلم لیگ نون میں، حالانکہ یہ دونوں اس شخص کی اولاد ہیں جس نے پاکستان کو توڑنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور فواد حسن فواد کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن میں تھے۔ کئی لوگ الزام لگاتے رہے کہ ان کا مرزائیوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے، شاید ان کا عقیدہ بھی یہی ہے، لیکن ہم یہ بات نہیں کہہ رہے۔ یہ باتیں تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انتخابات ہونے کے امکانات نظر نہیں آ رہے، انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے انتخابات کی تاریخ مانگی ہے، وہ بھی اتحادی حکومت میں تھے، سندھ میں بھی ان کی حکومت رہی ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہے کہ انتخابات نہیں ہونے والے، نگراں حکومت موجود ہے، وہ انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتی، صدر صاحب انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتے، الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ نہیں دے رہا، سپریم کورٹ وہ اس جوگا نہیں ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ دے سکے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں ایسے رکھتا ہوں جن سے بہت کچھ جو ہے واضح ہو جائے گا، اس لیے کہ نون لیگ جب تک دباؤ میں تھی تو معصوم تھی، لیکن جو کچھ وہ کر کے گئے ہیں، جو کچھ غلطیاں پی ٹی آئی نے کی اسی کا تسلسل ہے۔ وہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو بلایا تو انہوں نے آئی ایم ایف کو رجھایا، انہوں نے آئی ایم ایف کو بھگایا نہیں، آئی ایم ایف کو دور نہیں کیا۔ اسحاق ڈار صاحب جو اسحاق ڈالر کے نام سے مشہور تھے کہ بس ڈالر کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن ڈالر جاتے جاتے 300 سے اوپر چلا گیا، اب واپس آ رہا ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ تھے جو ڈالر کی اسمگلنگ افغانستان میں کر رہے تھے؟ یہ کون لوگ تھے جو چینی کی اسمگلنگ افغانستان میں کر رہے تھے؟ یہ کون لوگ تھے جو سونے کی اسمگلنگ افغانستان میں کر رہے تھے؟ یعنی پاکستان کی قیمت پر افغانستان کو پالا جا رہا تھا اور وہاں پر ہمارے دشمن پل رہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ ہماری کوئی پالیسی کسی جمہوری حکومت نے نہیں بنائی، وراثتی سیاست چل رہی ہے ہر پارٹی میں، پیپلز پارٹی ہو وہاں وراثت، مسلم لیگ نون ہو وہاں وراثت، جمعیت علماء اسلام ہو وہاں وراثت، اور کن کن پارٹیوں کا نام لیں، یا دہشت گردی ہوگی یا ڈکٹیٹرشپ ہوگی۔ یعنی اگر پی ٹی آئی کا نام لیں تو عمران خان کے علاوہ کچھ نہیں، ایم کیو ایم کا نام لیں تو الطاف حسین کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے جو ایک عجیب مسخرہ سا ایک ہجوم بنا ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو اس وقت سیاستدان جو ہیں وہ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ سیاستدان جن کی پشت پناہی مقتدر حلقے کرتے ہیں۔ اب میاں نواز شریف صاحب نے جب تک یہ ضمانت حاصل نہیں کر لی کہ ان کے لوگ نگراں کابینہ میں موجود ہوں گے تو پھر ہم آئیں گے۔ اس وقت نگراں کابینہ میں یا تو امریکہ کے لوگ موجود ہیں یا نواز شریف کے، اور یا بیوروکریسی
اب آپ کے سامنے اس کا بھی تجزیہ پیش کروں گا. ایک بڑی بات جو دل میں کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ چند دن پہلے، شاید پچھلے مہینے اگست میں کسی تاریخ کو، 19 تاریخ کو، وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی، جو پہلے بھی نگراں وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم چین اور امریکہ کے ساتھ برابر کے تعلقات رکھنے چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم چین کے ساتھ بھی اتنے ہی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں جتنے امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات چاہتے ہیں. میں اس بات پر بہت پریشان اور رنجیدہ ہوں. چین پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے. اس نے سی پیک کا منصوبہ بنایا، امریکہ نے اس منصوبے کی مخالفت کی. چین پاکستان کے اندر روزگار کے ذرائع پیدا کرنا چاہتا ہے، امریکہ نے اس کی مخالفت کی. امریکہ چین کا مخالف ہے اور اس کے خلاف ہر طرح کی کوششیں کر رہا ہے. بھارت کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ دو طرفہ باتیں ہوتی ہیں. بھارت بھی تو ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی خواہش رکھے، وہ تو ہمیں الزام تراشیوں میں کے بوجھ تلے دبائے جا رہا ہے اور وہ شیر ہو رہا ہے امریکہ کی شہ پر. ابھی G20 کانفرنس میں چین کے صدر نہیں گئے. ایک علامت تھی اپنے ناراضگی کا اظہار کرنے کی، لیکن ہندوستان نے یہ کیا کہ سعودی عرب کو اس قدر دعوت دی تاکہ پاکستان کو تکلیف پہنچے. اور سعودی حکومت ظاہر ہے وہ اس بات کو دیکھتی رہی ہے کہ پاکستان کی حکومت کیا کرتی ہے. ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں بھیک مانگ مانگ کر کہ ہم کسی اور جگہ نہیں. تو جناب جلیل عباس جیلانی چونکہ امریکہ میں سفیر رہ چکے ہیں تو امریکہ کی زبان بول رہے ہیں. ہمیں امریکہ سے وہ تعلقات بھی نہیں چاہیے جن کی بنیاد پر ہماری آزادی چھنتی ہو. امریکہ سے تعلقات کا مطلب اپنی آزادی کو کھونا ہے. یہ بالکل قطعی طور پر ہمارے ہاں جتنے بھی منصوبے لگے ہیں ان میں کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ امریکہ نے ہمیں اقتصادی طور پر فائدہ پہنچایا ہے. ہم امریکہ کی جکڑ بندیوں میں رہے ہیں. دفاعی ساز و سامان کے حوالے سے بھی امریکہ نے ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیا اور ہم دھوکہ کھاتے رہے ہیں. تو پالیسی بیان نگراں وزیر خارجہ کا استحقاق نہیں ہے. وہ پاکستان کی پالیسیوں کو تبدیل نہ کریں، نہ پاکستان کی پالیسیوں کو ڈکٹیٹ کریں. یہ ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ سے کوئی لڑائی ہو، لیکن ہم امریکہ کے ساتھ اس طرح کے تعلقات نہیں رکھ سکتے جس طرح کے تعلقات ہم چین سے رکھتے ہیں اور چین سے ہمیں رکھنا چاہیے. چین ہمارا پڑوسی ہے، چین ہمارا دوست ہے، چین ہمارے ہاں سرمایہ کاری کر رہا ہے. امریکہ ہمارے سرمایہ کو چھین کے لے جا رہا ہے. امریکہ نے سب سے بڑا کام کیا کیا ہے؟ پاکستان سے برین ڈرین کیا ہے. لوگوں کو لالچ دے کر جو ہے امریکہ لے گیا ہے. لوگوں کے اب خواب ہو گیا ہے امریکہ جانا. حالانکہ ابھی حال ہی میں چند لوگ جو امریکہ گئے تھے ان کو ڈیپورٹ کر دیا اس نے. جو اس خواہش کو لے کر گئے تھے کہ ہم امریکہ میں رہیں گے ان کو ڈیپورٹ کر دیا. پاکستانیوں کو ذلیل کر کے نکالا. اور 9/11 کے بعد تو پاکستانیوں کے کپڑے اتروائے گئے اور نون لیگ کے منتخب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پتلون اتروائی گئی. یہ یاد ہے آپ کو؟ تو اس لیے جناب جلیل عباس جیلانی صاحب، آپ یہ کام نہ کریں. اب نگراں حکومت جو ہے اس نے اپنے وزراء کی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کیا ہے. 11 ستمبر کو ایک وزیر بڑھایا، 12 ستمبر کو دوسرا وزیر بڑھایا. یہ اتنا زیادہ آگے نہ بڑھے. ملک کے معاشی حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے وزراء کی تعداد زیادہ ہو. اور نگراں وزیر اعظم صاحب اپنی کابینہ کے تمام وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی کے بجلی کے بل، ٹیلی فون کے بل، گیس کے بل پبلک کریں کہ انہوں نے کتنی رقم جمع کرائی
کتنا ٹیکس دیا بلوں پر، کیونکہ عام آدمی بیچارہ جس کی آمدنی قابل ٹیکس نہیں ہے وہ انکم ٹیکس دے رہا ہے بجلی اور گیس اور سوئی گیس کے بل پر، 3 یوٹیلیٹی بلز پر 3 مرتبہ انکم ٹیکس دے رہا ہے مہینے میں. یہ انصاف ہے؟ یہ نواز شریف کی حکومت نے بھی یہی غلطی کی ہے، شہباز شریف کی حکومت نے بھی یہی غلطی کی ہے، عمران خان کی حکومت نے بھی یہی غلطی کی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت بھی یہی غلطی کرتی رہی ہے. یہ بجلی کے بلوں پر انکم ٹیکس کی وصولی ظلم ہے، زیادتی ہے. اور پھر اس کا کیا علاج ہوگا؟ تو نگراں حکومت جو ہے اپنے دائرے میں رہے، انتخابات کی تاریخ کا اعلان کروائے، نہیں کر سکتے تو چھوڑ کر گھر چلی جائے. یہ طریقہ نہیں ہے. ٹیکنوکریٹ حکومت بنانے کی کوشش نہ کی جائے. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کابینہ بنی ہے یہ نگراں حکومت کی، وہ کس طرح کی ہے. شمشاد اختر جو وزیر خزانہ بھی ہیں اور اقتصادی امور کی ڈویژن کی بھی وزیر ہیں، بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹ، ورلڈ بینک کی نمائندہ، IMF کی نمائندہ. جلیل عباس جیلانی بیوروکریٹ، امریکہ کے نمائندے. مرتضیٰ سولنگی وائس آف امریکہ کے سابق ملازم، امریکہ کے نمائندے. ہم ذکر کر رہے تھے کابینہ کی، جہاں شمشاد اختر سے شروع کیا تھا، جلیل عباس جیلانی پہ پہنچے تھے. تو یہ دونوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا. انور علی حیدر وزیر دفاع، لیفٹیننٹ جنرل اور ملٹری بیوروکریسی کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس کابینہ میں یا تو امریکی نمائندے ہیں، یا بیوروکریسی کے، یا پھر نواز شریف کے. اس کے بعد سرفراز بگٹی ہیں، انوار الحق کاکڑ کا انتخاب ہے. بلوچستان کے وزیر داخلہ رہے، بلوچستان عوامی پارٹی کے عہدیدار رہے، اسی سے تعلق ہے جیسا کہ انوار الحق کاکڑ کا تعلق ہے بلوچستان عوامی پارٹی سے رہا ہے. ڈاکٹر گوہر اعجاز وزیر صنعت اور پیداوار ہیں، ٹیکسٹائل کے شعبے کے ماہر ہیں اور امریکہ کے اشارے پر وزیر بنائے گئے ہیں. احمد عرفان اسلم وزیر قانون ہیں، نا تجربہ کار وکیل ہیں، نہ جانے کیوں بنایا گیا. خلیل فرانسس اقلیتی امور کے وزیر ہیں، نون لیگ سے تعلق ہے. پچھلی اسمبلی میں نون لیگ کے کوٹے پر اقلیتی نمائندے تھے. سمیع سعید بیوروکریٹ ہیں، نواز شریف کی کیبنٹ کی سیکریٹری تھے، پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے وزیر ہیں نواز شریف کے. کیپٹن شاہد اشرف تارڑ سابق صدر رفیق تارڑ کے کزن، اور شہباز شریف نے ان کو اپنی کابینہ میں پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین بنایا تھا، سابق بیوروکریٹ ہیں. مرتضیٰ سولنگی وائس آف امریکہ کے ملازم، امریکہ کے نمائندے، امریکہ کا انتخاب. ریڈیو پاکستان کے بارے میں جو کچھ یہ کر چکے ہیں اس کے حوالے سے اس کی عمارت کو بیچنے کی تک کی کوشش کی تھی، ایک وہ ریکارڈ پر موجود ہے. محمد علی وزیر پیٹرولیم، امریکہ کے انتخابات. محمد علی وزیر بجلی و پیٹرولیم، امریکہ میں گوشت بیچنے کا کاروبار ہے اور امریکہ ہی کی چوائس ہے. بجلی کے بلوں میں کمی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے اور بجلی چوری کا الزام لگا دیا صارفین پر. شرم کا مقام ہے. ڈاکٹر ندیم جان وزیر صحت، یہ بھی امریکہ، اقوام متحدہ، USAID، ورلڈ بینک، یورپی یونین، انہی جگہوں پر انہوں نے کام کیا ہے. اور مدد علی سندھی وزیر تعلیم، بیوروکریٹ، سندھی ادبی بورڈ کے چیئرمین رہے. انیق احمد وزیر مذہبی امور، کیونکہ مذہبی امور کا شعبہ ایسا ہے اس پر کسی کو کوئی توجہ نہیں جاتی، اس لیے جناب انیق احمد کو یہ وزارت سونپ دی گئی. عمر سیف کمپیوٹر سائنٹسٹ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ معلوم نہیں، شبہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی امریکہ کا انتخاب ہوں گے. جمال شاہ فنکار ہیں، قومی ورثہ اور ثقافت کے، کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. لیکن کوثر عبداللہ ملک وزیر خوراک، زرعی سائنسدان ہیں، اچھا انتخاب ہے، لیکن
یہ 11 ستمبر کو کیے گئے. اور فواد حسن فواد نواز شریف کے پرنسپل سیکریٹری نیب کے ملزم رہ چکے ہیں. الزامات ہیں ایک بھائی پی ٹی آئی میں. اس کے ساتھ مشیر ہوا بازی ہیں جناب ایئر مارشل فرحت حسین خان. احد چیمہ بیوروکریٹ ہے نون لیگ کے پسندیدہ مشیر اسٹیبلشمنٹ. وقار مسعود صاحب مشیر خزانہ ہیں, مختلف حکومتوں میں کام کرتے رہے ہیں, اس لیے ان کے اوپر کسی ایک کا لیبل نہیں لگایا جا سکتا. تو نگراں حکومت نے اگر سہولت کاری کر رہی ہے نواز شریف کے لیے تو مجھے افسوس کا مقام ہے یہ کہ نگراں حکومت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ نواز شریف کے لیے سہولت کاری کا کام کرے. اور نواز شریف صاحب نے جب آنے سے پہلے شہباز شریف صاحب وہاں پر لندن میں بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں کہ جی, اور ان کے حالی موالی یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. تو بھائی پاکستان کو, اس پاکستان کو جس کو اگر آپ کے بقول نواز شریف نے ایٹمی قوت بنایا, آپ انتہائی دلدل میں چھوڑ کے چلے گئے, لوگوں کے اوپر بجلی کے بل چھوڑ کے چلے گئے. جو بیوروکریسی 17.4 ارب ڈالر کی مراعات لیتی ہے وہ مراعات آپ نے ختم نہیں کی. یہ پارلیمنٹ ختم کر سکتی تھی وہ مراعات, ایک بل کی مار تھی یہ مراعات. لیکن یہ تو مجاہدانہ کام تھا نا, یہ کیسے ہوتا؟ 17.4 ارب ڈالر کی مراعات ختم ہوتی تو IMF اور ورلڈ بینک اور ان قرضوں کی ہمیں ضرورت کیا تھی؟ یہ جھونکیں جو ہیں ہمارا خون چوس رہی ہیں, جو ہر سال 17.4 ارب ڈالر کی مراعات لے کر, تو ان کو کون ان کو روکے گا؟ آپ ایک ایسے مرد مجاہد کی ضرورت ہے جو یہ اقدام اٹھائے کہ یہ 17.4 ارب ڈالر کی مراعات ختم کرے اور یہ بیوروکریسی اور عمرہ کا طبقہ, اس کے حوالے سے کچھ نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. ورنہ انقلاب فرانس اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی جگہ بھی ایسی سچویشن میں انقلاب آ سکتا ہے, اور کس طرح آ سکتا ہے ہمیں نہیں پتہ. کہاں سے طوفان نوح کی طرح کس تنور سے طوفان اٹھے گا ہمیں نہیں معلوم. آپ اس بات کو سوچئے, اس سے پہلے کوئی طوفان آئے, کوئی مصیبت آئے, یہ فیصلہ کر ڈالیے کہ ہم روکیں گے. یہ اب جب معلوم ہوا ہے کہ DHA میں بجلی کے بل اور بحریہ ٹاؤن میں بجلی کے بل کم آتے ہیں, ان پر ٹیکس نہیں لگتے ہیں, شرمناک بات ہے. یہ امتیازی سلوک کس لیے؟ بحریہ ٹاؤن پاک بحریہ کے نام پر ملک ریاض نے دہشت گردی کی ہے, چوری کی ہے. پاک بحریہ مقدمہ ہار گئی اپنے نام کا, کیونکہ ججوں نے پلاٹ لے لیے تھے. پورے ملک کو برائب کرنے والا یہ شخص کسی کی گرفت میں نہیں آتا. نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, عمران خان ہوں یا زرداری صاحب ہوں, ان سب کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب ملک ریاض جیسی چیزیں ہمیں نہیں چاہیے. فوج کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کی سرپرستی اب ہم نہیں کریں گے. ملک بچانا ہے تو فوج رہے گی, پاکستان بچے گا تو پاکستان کی فوج رہے گی, پاکستان بچے گا تو اس کی بیوروکریسی رہے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی قیمت پر پاکستان کو لوٹتے رہیں, کھسوٹتے رہیں, چوستے رہیں, اور پھر آپ چین اور سکون سے رہیں. یہاں سے جتنے بیوروکریٹس ہیں ریٹائر ہونے کے بعد امریکہ چلے جاتے ہیں. کتنے ہی فوجی افسران ہیں جن کے امریکہ میں جائیدادیں ہیں, فارم ہاؤسز ہیں, بیچز ہیں, نائٹ کلبز ہیں, شراب خانے ہیں. شرم کا مقام نہیں ہے, سوچنے کا مقام ہے.
اس بات کو سوچنے کی کہ عام آدمی، غریب آدمی محنت سے کماتا ہے اور اس سے آپ بجلی، گیس، ٹیلی فون اور پیٹرول کے ذریعے سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ نگراں حکومت ٹیکنوکریٹ حکومت میں تبدیل کرنے کی یا تو تیاریاں ہیں یا پھر نواز شریف کی سہولت کاری کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کی آمد کے اعلان سے معلوم ہوتا ہے کہ نواز شریف نے یہ ضمانت حاصل کی ہے کہ فواد حسن فواد کو وزیر بناؤ گے تو میں آؤں گا۔ ہمیں ایسے لیڈروں کی ضرورت نہیں ہے جو مشکل وقت میں بزدلوں کی طرح لندن میں جا کر چھپ جائیں۔ جب وقت تھا، آپ کے بھائی کی حکومت آئی تھی، اس وقت کیوں نہیں واپس آیا؟ معلوم تھا کہ آپ کے بھائی یہ کام کر کے جائیں گے، آئی ایم ایف اور امریکہ کو یقین دہانی کرائیں گے کہ ہم پاکستان کو اس دلدل میں دھکیل کے جائیں گے جہاں سے وہ کبھی نہ نکل سکے۔ تو آپ کو واپس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کیا ہے 13 ماہ میں، یہ پی ٹی آئی کی پالیسی کا تسلسل تھا۔ عمران خان کی جگہ شہباز شریف کی شکل آ گئی تھی، فواد چودھری کی جگہ مریم اورنگزیب کی شکل آ گئی تھی۔ ہمیں اب اجازت دیجیے اور سوچئے آپ اس ولاگ کے بارے میں۔ آپ میری اس رائے کو زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، ان کی رائے لیجیے، آپ اختلاف کیجیے، اتفاق کیجیے، لیکن اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔